کہ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میرا ابو بکر کردار میں اس طرح صاف ستھرا ہے جس طرح دودھ ہوتا ہے۔ آپ کو اس پر سبحان اللہ کہنا نہیں ہے؟ کوئی کسی کے کردار کی گواہی دے اور بات ہے، میرا نبی فرمائے فرمایا جس طرح دودھ صاف ستھرا ہوتا ہے میرا ابو بکر اندر باہر سے اسی طرح صاف ستھرا ہے۔ صحبت محمد کریم علیہ السلام نے کس طرح صدیق اکبر کو چمکا دیا تھا، اور اعزاز دیکھیے صدیق اکبر کا۔ رب یہ پیدا ہوئے تو رب نے کیوں نہیں لیا تھا محمد عربی کی دوستی کے لیے؟ دور جاہلیت میں بھی جس شخصیت نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا ان شخصیات میں سے ایک نام صدیق اکبر کا ہے، اور بچپن سے میرے نبی کے ساتھی تھے، بچپن سے آقا کے ساتھ، اعلان نبوت کے ساتھ بات تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہیں، تو کوئی مشکل وقت ایسا نہیں۔ اور آج جس آیت کو میں نے پڑھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دیکھیں غار ثور کا کوئی معمولی واقعہ نہیں جو قرآن کا عنوان ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ صرف غار کی بات نہیں، غار میں یار کی بات ہے اور یار کے پیار کی بات ہے، اور یہ مضمون کوئی مولوی صاحب نہیں بیان کر رہے، خدا بیان کر رہا ہے۔ کیا غار میں یار اور وہ بھی یار غار، کیا پیار قرآن کر رہا ہے اس کا اظہار۔ اب جس صدیق اکبر کے یہ اعزازات ہوں، کسی گندے بندے کو کیا پتا اس کی عظمت کا؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک ساتھ لے گئے تو صرف اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے حکم دیا محبوب ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔ میرے پاک نبی نے اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور ہم اہل سنت کا مقدر دیکھیں، ہم نہ اندھے ہیں نہ کانے، ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ جس کو نبی بستر پر لے جائے اس علی کو بھی سلام، اور جس کی گود کو بستر بنائے اس صدیق کو بھی سلام۔ علی کو فرمایا یہ جو باہر کھڑے ہیں جان کے دشمن بنے، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی امانتیں دے کے تم بھی آ جانا۔ ایک اور درس بھی دیا میرے پاک نبی نے، دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرنا۔ وہ جان کے در پے ہیں اور مصطفیٰ کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ مولا کائنات کو لٹا دیا، سو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، سلام مولا علی کو، سلام صدیق پاک کو۔ سیدنا صدیق اکبر نے راستے میں دیکھا نبی پاک جب چل رہے تھے نا تو پنجوں کے بعد چل رہے تھے تاکہ قدموں کا نشان باقی نہ رہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس ابو بکر کی عظمت کی کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں، کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے جس کے کبھی کندھوں میں نبی ہو کبھی گود میں نبی ہو؟ سرکار دو عالم علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ گر ہو گئے اور صدیق اکبر اٹھا کر کے لے گئے۔ اب دیکھیے جب اٹھایا ہوگا تو کندھوں پر ہوں گے، تو میرے آقا کا ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، تو مجھے لگتا یہ ہے صدیق اکبر سے حضرت نبی پاک کے کرموں کو سینے سے لگا کے چومتے بھی جا رہے ہوں گے، مقدر پہ جھومتے بھی جا رہے ہوں گے۔ جبل ثور پہ پہنچے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا آقا آپ یہاں ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اندر، اگر کوئی موذی جانور ہو تو مجھے تکلیف دے، آپ کو نہ دے۔ اور اس سے پہلے جب چل رہے تھے ابھی سرکار کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا تھا، کبھی حضور کے آگے آ جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر خیریت ہے؟ یوں لگتا تھا جیسے پروانہ شمع کا طواف کر رہا ہو۔ کبھی صدیق پاک دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں، کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خیریت ہے؟ عرض کی آقا آگے ہوتا ہوں کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، پھر پیچھے ہوتا ہوں کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، پھر دائیں ہوتا ہوں کہیں دائیں سے نہ آ جائے، پھر بائیں ہوتا ہوں بائیں سے نہ آ جائے۔ وجہ میں چاہتا یہ ہوں اگر دشمن آئے مجھ پر وار کر لے، آپ پہ وار نہ کر سکے۔ وفا کے اس امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بات ٹھہرایا، آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا۔ کیوں؟ آقا کوئی جانور ہو مجھے ڈھس لے، مجھے ڈنگ مار لے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندر گئے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، سرکار کو لے گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹایا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کندھوں پہ تو صدیق اکبر نے اٹھایا تھا حضور کو، تو تھکا ہوا حضور کو ہونا چاہیے یا صدیق اکبر کو؟ میرا نبی تو نبی رحمت ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تھکے تو تم ہو گئے، میں نہیں تھکا، نہیں، گود مجھے یاد کیا آقا آپ آرام کریں اور میں آپ پہ پہرا دوں گا۔ حضور کو پتا تھا کہ میں گود میں سر رکھوں گا ابو بکر کو تھکاوٹ ہوگی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے اور میرے پاک نبی کا سر انور ہے۔ صدیق اکبر آقا کا دیدار کر رہے ہیں اور اس جملے کو مسجد میں بیٹھا ہوا ہر وہ شخص
جس کے ظاہر اور باطن کے ایمان کی آنکھ کھلی ہو اس جملے کو سنے. کیا کہنا ابو بکر کی عظمت کا, جس نے تنہا حضور کو دیکھا. آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے. تنہا میرے نبی کو دیکھا, 3 راتیں دیکھا, 3 دن دیکھا, تنہا دیکھا, تنہا دیکھا. ایک اور بات بھی عرض کر دوں اور اس کو ذرا پیار سے سننا. جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کے نکاح میں رہی, سرکار نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور غار میں صدیق اکبر نے 3 دن تک نبی کو تنہا دیکھا. ارے کائنات میں مقدر ہے اما عائشہ کا کہ 10 سال تک تنہا, جس کے مقدر میں نبوی آئے. میں نے 10 سال کا لفظ کہا, یہ غلطی, اللہ مجھے معاف کرے. 25 سال کی آقا کی عمر مبارک تھی اور سیدہ خدیجہ کے حصے میں آئے. اونچی آواز سے کہیے. اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا خدیجہ پاک کے مقدر میں رہے. اس کا لطف وہی لے سکتا ہے جس کو سمجھ آئے. اور بھائی تنہا خدیجہ پاک کے مقدر میں تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام. اور ادھر صدیق اکبر کو دیکھیے, تنہا حضور کو دیکھ رہے ہیں. خدیجہ نے بھی سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹایا, ابو بکر نے بھی سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹایا. ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ. اور ادھر صدیق پاک, کیونکہ عنوان صدیق پاک ہیں تو انہی کی بات کرتا ہوں. آقا کو دیکھ رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں اور آقا آرام فرما رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا سوچئے, دشمن تلاش میں ہیں, جہاں ملیں گے شہید کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ. لالچ دیا ہوا ہے اور میرے آقا سکون سے سو گئے. حضور نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا, زبان تان دراز نہ کرنا, مجھ محمد کو اعتماد ہے ابو بکر پر, اسی لیے لیٹ گیا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات, سانپ اور بچھو نے آپ کو کاٹا, پیر ہٹائیں, صدیق اکبر وہ زہر سہتے رہے. عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ ایک سانپ تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے اور دیگر کتاب, سانپوں اور بچھوؤں کی جماعت ڈنگ مارنے لگ گئی. صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہلایا. مجھے ایک بات بتائیں, کانٹا چبھے تو چیخ نکل جاتی ہے. یہ دیکھیں نا آج کل کرونا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو اس کا ہوا اتنا کھڑا کر دیا ہے, ذرا کسی کو پتا ہے میں مر گیا. حالانکہ کرونا کہاں مار سکتا ہے, موت تو وقت پر آتی ہے. ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہماری اعصابی کمزوری نے. احساس ضرور ہونا چاہیے مرض کا, احتیاط بھی کرنی چاہیے, لیکن جن کو پتا ہو کہ رب نے جو زندگی لکھی ہے ایک لمحہ کوئی کام نہیں کر سکتا, اسے کیا ضرورت ہے اس طرح سے. احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کا میں مخالف نہیں ہوں. چلے چھوڑیے, صدیق اکبر ڈنگ کھاتے رہے, پاؤں ہلایا بھی نہیں. ہٹانا تو دور کی بات ہے, ہلایا بھی نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اگر پاؤں ہلاؤں گا نبی کے آرام میں خلل آ جائے گا, حضور کو میں سلا نہ سکا تو وفا کیسی. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے سامنے صدیق اکبر کا ذکر آتا تو آپ رونا شروع کر دیتے اور کہتے ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا, کاش ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لیں, ایک رات اور ایک دن والی نیکی مجھے دے لیں. اس غار کا ذکر کر کے تو روتے. اور حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی پاک علیہ السلام سے, یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے نبی نے فوراً فرمایا عمر کی. اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, نبی ستارے گننے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ جواب یہی ہے کہ نہیں. تو حضرت عائشہ پاک نے پوچھا, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے ستارے گن لوں پھر عمر کی نیکیاں گن لوں, نہیں, فرمایا ہاں عمر کی. اس کا مطلب یہ ہے نبی کی نگاہ میں ستارے بھی تھے, عمر کی نیکیاں بھی تھی. اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی, این حسنات ابی, حضور میں نے پوچھا آسمان کے ستاروں جتنا کس کی نیکی ہیں, تو آپ نے کہا عمر کی ہیں, تو میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی جناب ابو بکر کی؟ وہ جو آپ کا یار غار ہے, آپ پر ہر وقت جان نثاری کرتا ہے, اس کی کہاں گئی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جو سوال کیا تھا اس کا جواب دیا ہے. رہا عمر کا مسئلہ, انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر, عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی ایک نیکی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, لوگوں
نبی پاک کو ہم سب میں پیارے بھی ابو بکر تھے، ہمارے سردار بھی ابو بکر تھے، اور ہم سب سے افضل و اعلیٰ بھی ابو بکر تھے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم منبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کے فرماتے تھے، لوگوں اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے تھے، لوگوں سن لو، ان خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر، لوگوں کان کھول کے سن لو، حضور کی امت میں حضور کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ جس کی عظمت کی گواہی جناب صدیق نے، جناب مولا علی نے فرمایا سب سے افضل، اونچی آواز سے بولو، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، حضور کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر ہے۔ اور قرآن کا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرے، ایک آقا ہے تو دوسرے ابو بکر ہیں۔ امت مسلمہ کو قیامت تک نبی پاک کا روزہ یہ درس دیتا رہے گا، دھکے نہ کھانا، گمراہ نہ ہو جانا، مصطفیٰ کے ساتھ بھی ابو بکر ہے، مصطفیٰ کے بعد بھی ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کوئی ایک اعزاز ہے؟ مولا کائنات کے ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو بولیں۔ علی شیر خدا، اور کئی قبریں ہیں، بعض لوگ تقیہ لعنت ہو جو ایسی بات کرے، صدیق پاک کا وصال ہو گیا، عمر پاک کا وصال ہو گیا، عثمان پاک کا وصال ہو گیا، آخر میں خلیفہ بنے، اپنے دور خلافت میں لوگوں کو بتائیں، اوے لوگوں، حضور کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ بزرگ و برتر صدیق اکبر ہے۔ کچھ نہیں لگتا وہ مولا علی کا جو صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتا، جو صدیق اکبر کی عظمت کی بات نہیں کرتا۔ علی علی کر کے صحابہ کو بکواس، یہ غداری اور دل دیارے۔ جس کے ہاتھ میں علی کا دامن ہوگا وہ نوکر ہوگا محمد کے یار ایمان، اور جو صدیق اکبر کا سچا نوکر ہوگا وہ نوکر ہوگا حیدر کرنال۔